السلام علیکم. میرے ساتھ ہیں ممبر پارلیمنٹ افضل خان صاحب، جو برطانیہ کی سیاست میں بہت عرصے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، ویلکم. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. اور سب سے پہلے تو بات کرنا چاہیں گے پاکستان کی سیاست کے بارے میں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے اور یا ڈیلے ہو جائیں گے، ملتوی ہو جائیں گے، لیکن فائنلی اب الیکشنز ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بحیثیت سیاستدان؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بحیثیت سیاستدان میری تو یہی پوزیشن ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو ڈیموکریسی کا سفر ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. صرف کنٹینیو ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ امپروو ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے الیکشن کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور میں اپیل بھی کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ یہ موقع ہوتا ہے آپ کا کہ آپ اپنا حق جو ہے ووٹ کا اس کو استعمال کریں اور صحیح طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے. تو اگر آپ امانت میں خیانت کریں گے تو اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو دینی پڑے گی. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کے منشور کو اچھی طرح دیکھیں، اور جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بھی اچھی طرح دیکھیں کہ ان کی پاسٹ کیا ہے، ان کا پریزنٹ کیا ہے. فیوچر تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن جو چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور اس کو ایک سیریس طریقے سے لینا چاہیے اور صحیح ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ جو ہیں ریپرزینٹیو بن کے سامنے آئیں گے، اور پھر وہ ہے کہ چانسز اچھے ہوں گے کہ وہ اچھے کام بھی کریں گے، وہ جو ان کا منشور ہے ان کو اچھی طرح امپلیمنٹ بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی اب ضرورت بھی ہے، کیونکہ جو پاکستان کے ہمسائے ملک ہیں آپ دیکھیں ان کو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو پروگریس انڈیا کر رہا ہے، جو پروگریس بنگلہ دیش کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کمی تو پاکستان میں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا خامی رہی ہے؟ اور اس میں میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اچھی حکومتیں آنا اور لگاتار ان کا چلتے رہنا، کیونکہ دونوں انڈیا اور پاکستان جو بنگلہ دیش ہیں ان کی حکومتیں جو ہیں یہ اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور 3 بار 4 بار اس طرح وہ بن کے آ رہے ہیں. تو جب یہ لانگ جرنی ہوتی ہے تو اس میں جو لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز ہیں ان کو لے کے آپ آگے چل سکتے ہیں، اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی جو سٹینڈنگ ہے وہ امپروو ہوتی ہے ورلڈ سٹیج پہ. تو جو ورلڈ والے ہیں وہ بھی پھر آپ کی طرف دھیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو اور مضبوط کرنے میں اچھی پالیسیز آتی ہیں، جس میں اور طاقت ملتی ہے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے. اگر میاں محمد نواز شریف یا بلاول بھٹو زرداری آ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ جی امپروومنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن پہلی بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں پاکستانی پارٹیز کے حوالے سے پارٹیسپیٹ بالکل نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی ہیں اچھی چیز ہے، اور مجھے پاکستان کی خیر بنانی چاہیے، کیونکہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں. اس لحاظ سے جو بھی چیز پاکستان کے لیے اچھی ہوگی، جو بھی پارٹی ہوگی، میرا تعاون تو ان سے ہوگا. لیکن جو پاکستان کے اندر آباد لوگ ہیں، 200+ ملین لوگ ہیں، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ اس چیز کو قریب سے دیکھیں اور اچھے لوگوں کو منتخب کریں، اسی سے ہی اچھی حکومت ہوگی. آپ کی منتخب حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ میری منتخب حکومت سے یہی توقعات ہوگی کہ جو پاکستان جس دلدل پھنسا ہوا ہے، یہ مشکلات جو چیلنجز فیس کر رہا ہے مختلف ڈائریکشن سے، اس کو ہینڈل کرنے میں آپ اچھی طرح کی پالیسی لائیں، ایک مضبوط حکومت کو لے کے آئیں تاکہ اسٹیبلٹی آئے. اور جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم معیشت کے نقطہ نظر سے مضبوط ہوں. اس سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ بھی ہوگا، ایک تو ہم آگے جائیں گے، جو ہمارے قرضوں کا مسئلہ ہے یہ بھی کمزور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا آپ کی جب اسٹرانگ اکانومی ہوتی ہے. اور پھر جو لوگ ہیں ان کو بھی ہوپ نظر آتی ہے، ہماری ینگ جو لوگ ہیں ان کو بھی کم نظر آتی ہے. اس وقت تو ہر چاہتا ہے کہ ملک کو چھوڑ کے باہر جائیں، تو یہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. ملک کے اندر ہوپ پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ مل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں. عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز کا سامنا ہے اور ڈیسیجنز بھی آ گئے ہیں کورٹ کی طرف سے. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے اور کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جن لوگوں نے کیس دیکھے ہیں، کیے ہیں، جو ججز ہیں، انہوں نے سارا ایویڈنس دیکھا ہوا ہے. میں تو ایک بروڈ بائس پہ بات کر سکتا ہوں. میں برطانیہ کے اندر شیڈو جسٹس منسٹر رہا ہوں،
اور میں خود وکیل ہوں بائی پروفیشن. تو بات تو یہ ہے کہ قانون کے نظر سے تو سب برابر ہوتے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بیسکلی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ قصور نہیں کیا تو پھر اس کو سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے معاشرے کے اندر. سو آئی ہوپ کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہیں. تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ، کیونکہ کوئی بھی شخص جو بھی ہو اس کو جو انصاف ہے اس سے اوپر نہیں ہے. انصاف سب کے لیے برابر ہے. اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ نہیں ہے، ان کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیموکریسی کا جو پوائنٹ ہے جی، اس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پارٹیسپیشن برابری کس جگہ پہ ہونی چاہیے، وہ پارٹیسپیٹ کرنے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں بہت سے جو ہیں وہ ایکچولی اسٹیبلش دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، جیسے کہ برطانیہ ہے. یہاں میں 1.5 ملین کے قریب پاکستانی یہاں پہ آباد ہیں. تو برطانیہ ہمارا گھر ہے. تو مجھے خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس کو آپ یہاں لے کے آ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک تو آپ بہت دور ہیں پاکستان سے، تو آپ کو جو نٹی گریٹی ہے وہ اس کا کانسیکوینس کا ڈائریکٹ پہ امپیکٹ نہیں ہے. اور دوسرا پرابلم یہ بھی ہوگا کہ وہاں کے جو اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اگر ان کو صحیح سیاسی طور پہ نہ ہینڈل کیا جائے تو آپ اس میں ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں. تو اس ٹینشن کو برطانیہ کی سرزمین پہ لانا ہمارے لیے بہت بڑا نیگیٹو ہوگا. اور تھرڈ پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ ہم یہاں پہ آباد ہیں، اگر اپنی طاقت کو، اپنی انرجیز کو پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے نقطہ نظر پہ یہاں پہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اب یقینی طور پہ یہاں کی پارٹیاں جو ہیں، یہاں کی پالیٹکس جو ہے اس کے پیچھے رہ جائیں گے. تو اگر آپ یہاں پہ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ آ جائیں گے. تو یہ اگین کسی بھی قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ہمیں فلی پارٹیسپیٹ یہاں کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معاشرے کے اندر ایک مضبوط شہری ہوں، ہمارا ایک مضبوط رول ہو. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنے حق کا جو ہمارے حقوق ہیں اس کی حفاظت یہاں پہ بھی اچھی طرح کر سکیں گے، ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہم پاکستان کی مدد بھی کر سکیں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انرجی ہے وہ یہاں کی پالیٹکس پہ لگنی چاہیے. جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر پاکستان کی پالیٹکس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ ہم کافی گروپنگ، لڑائی جھگڑے، احتجاج ان کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور برطانیہ میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ جی آئی تھنک نیچرلی جب آپ اس کو ایک نیگیٹو طور پہ استعمال کریں گے، ایک دوسرے پہ خلاف استعمال کریں گے، جب یہاں کے سڑکوں پہ آپ اگین پروٹیسٹ کریں گے، دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے، تو اس کو پازیٹیو تو نہیں لیا جائے گا. اور جو نقصان ہے وہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کیا ہوگا اگر ہم زیادہ تر اس طرح انوالو ہوں گے یہاں پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے نقطہ نظر سے. اس کا بہت بڑا نقصان یہاں پہ ہمیں لانگ ٹرم ہوگا، ہماری فیوچر جنریشن کو نقصان ہوگا. تو میں اس کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں، نہ ہی میں آئندہ اس کو انکریج کروں گا. آپ نے فلسطین کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا، اس پر بہت آواز اٹھائی پارلیمنٹ کے اندر بھی. ایز اے شیڈو منسٹر آپ کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہوا تھا؟ جی بیسک جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ پچھلے مور دین 115 ڈیز کے قریب اب ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلسل ظلم ہو رہا ہے، جو اتنا جانی نقصان انیسنٹ لوگوں کا ہو رہا ہے. کوئی 100,000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور انجرڈ ہو چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے. اس کے علاوہ جو ڈیمیج ہے گھروں کا ہے اس کا حساب نہیں ہے، اسکولوں کا ہے حساب نہیں ہے، UN کے جو ہے اس کا حساب نہیں ہے، جو میڈیا کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اس کا انپریسیڈنٹڈ نمبر ہے. تو ہر لحاظ سے یہ ظلم کی انتہا دیکھنے میں آ رہی ہے. تو میری یہی پوزیشن تھی کہ یہ جو دو ڈسپیوٹ دنیا کے اندر ہیں، کشمیر اور فلسطین، ان کا حل ہونا چاہیے، اور حل جو ہے امن کی طرف ہونا چاہیے. جو جنگ ہے یہ اس کا حل نہیں ہے، نہ ہی کشمیر کے نقطہ نظر سے اور نہ ہی فلسطین کے نقطہ نظر سے. تو کیونکہ جنگ وہاں پہ ہو رہی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ اس کی امیڈیٹ سیز فائر ہونی چاہیے، سیز فائر کی کال برٹش پارلیمنٹ کے اندر آنی چاہیے. لیکن افسوس سے جو ہماری ٹوری گورنمنٹ ہے وہ اس پہ یہ نہیں، وہ اپنے آپ کو سولیڈرٹی شو کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے پرائم منسٹر وہاں ایک ملٹری جہاز میں گئے اور ملٹری جہاز کے باہر کھڑے ہو کے فوٹوز کھینچ رہے تھے اس سولیڈرٹی کو شو کرنے کے لیے. تو یہ جو ہم بات ہو رہی ہے 100,000 کی ڈیتھ اور انجرڈ کی، تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی تھی نا اگر وہ دوسرا رول ادا کرتے کہ سیز فائر ہونی چاہیے.
تو اسی لیے کیونکہ میں خود شیڈو منسٹر تھا تو اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جو پارٹی کی پوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو اس کو ٹو کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو میں اس کو فالو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وقت کی ضرورت یہ تھی کہ سیز فائر کی آواز ہونی چاہیے. تو اس لیے میں نے ریزائن کیا تھا. اور ریزائن ہونے کے بعد مجھے یہ بھی موقع ملا کیونکہ میں ریزائن ہو کے بیک بینچ میں آ چکا ہوں تو پھر میرے پہ وہ ریسٹرکشن نہیں تھی، تو میں آزادی کے طور پر اپنی آواز کو اور مضبوط کر کے وہاں پارلیمنٹ کے اندر اٹھا سکتا تھا. تو اس کو میں نے بار بار اٹھایا، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی سوالات کیے، ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ کیے، جو ہمارے ڈیولپمنٹ منسٹر ان کے ساتھ کیے، ان کو لیٹر وغیرہ بھی لکھے، خود پوری پارلیمنٹ میں نے پٹیشن بھی وہاں پہ پیش کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ منیمم میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں یا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ میں کیا ہے اور آئندہ بھی میں کرتا رہوں گا. سر ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہی ہے کہ الحمدللہ جو پاکستانی کشمیری بہن بھائی ہیں دنیا میں کسی کونے میں بھی ہوں، جو 5 فروری کو اس کو یوم یکجہتی کے نقطۂ نظر سے سولیڈارٹی کشمیریوں کے ساتھ سے شو کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اور پورے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی حوصلہ بلند ہو اور جو دوسرے دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ یہ بھی ایک ہیومن کوز ہے. اور جو بھارت کا چہرہ ہے اس کو بھی نقاب کیا جائے کہ جو ظلم کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں ورلڈ کی بگیسٹ ڈیموکریسی ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، نہ صرف کشمیریوں کے ظلم کی بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اسے کہا جاتا ہے یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. تو نیوکلیئر جو چیز ہے، اس ہیروشیما ناگاساکی کو آپ دیکھیں، آج سے 70 سال پہلے 70 سال پہلے ہوا تھا اور آج بھی اس کے اثرات ہیں. اور جو ہماری اٹامک پاور اس وقت ہے کئی ہزار گنا اس سے زیادہ ہے. تو یہ خود سوچیں کہ اس کے کتنی تباہی کا خطرہ ہے. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرانے میں مدد کریں. اور اس میں پرٹیکولرلی میں سمجھتا ہوں برطانیہ کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برطانیہ جو ہے یہ ان کا انفنشڈ بزنس ہے. تو اخلاقی طور پہ ان کا فرض بنتا ہے اس میں مدد کریں. اس کے بعد یہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی کیونکہ یہ یو این کے وہاں پہ ہیں ریزولوشن، تو ان کو امپلیمنٹ کرانا اور امن کو قائم رکھنا بھی سیکورٹی کونسل کے اندر آتا ہے، ان کا کام بنتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ سب ملک جن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کامن ویلتھ فیملیز ہیں. تو کامن ویلتھ فیملی میں بھی اگر مسئلہ ہو تو فیملی کا ہر فرد کا کام بنتا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور خود برطانیہ کے اندر ملینز کے حساب سے لوگ آباد ہیں، انڈین، پاکستانی، کشمیری، جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس خطے کے ساتھ. تو اس امن کے لیے بھی پھر کا فرض بنتا ہے کہ یہ ان کے بھی شہری ہیں برطانیہ کے، تو اس کے نقطۂ نظر سے بھی ان کو رول ادا کرنا چاہیے. تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں برطانیہ پارلیمنٹ کے اندر. اور جو ہماری اے پی پی جی کشمیر ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو ایک مؤثر آواز بن رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس سے مجھے یقین ہے کہ جو حکومتیں آنے والی ہوں گی اس کو سیریس لیں گے اور اپنا رول جو ہے اس کو ادا کریں گے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے ہم اس کو پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کشمیری بہن بھائی جن کی آواز نہیں ہے ان کی ہم آواز بنیں گے، یہ ہمارا فرض ہے. برطانیہ میں اس وقت کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی جو پچھلے چند سال گزرے ہیں یہ کلیئر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی لائف کو امپیکٹ آیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب 14 سال ہو چکے ہیں کنزرویٹو پارٹی کو پاور میں آتے ہوئے. تو اگر آپ سمپلی اس کو دیکھیں کہ جو زندگی کا معیار اس وقت تھا اور اب تک کیا امپرومنٹ آئی ہیں، تو کسی بھی شعبے میں آپ کو امپرومنٹ نظر نہیں آئے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوڈ بینک ہیں یہ بڑھ رہے ہیں، جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، جو ہمارے ہاسپٹل ہیں 7.5 ملین کے قریب ویٹنگ لسٹ ہے، انپریسیڈنٹڈ، کبھی اتنا نہیں ہوا. آپ امیگریشن کی طرح وہ اگین دیکھتے ہیں کہ کس طرح سسٹم بریک ڈاؤن ہوا ہے. آپ اگر اسائلم بھی کرتے ہیں تو کئی سالوں سے آپ کو کوئی جواب نہیں آتا، لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کنزرویٹو ہے یہ رن آؤٹ آف آئیڈیاز ہو چکی ہے، یہ ٹائٹ ہو چکے ہیں. تو وقت کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بھی الیکشن ہو. انشاءاللہ اس سال الیکشن ہوگا اور یہاں پہ بھی امید ہے
کہ وہ امید کی کرن آئے گی اور لیبر گورنمنٹ آئے گی، تو جس میں پھر ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے یہ جو مسائل ہم سب فیس کر رہے ہیں ان کو بہتر کرنے میں ہم پورا رول ادا کریں۔ اسی طرح سے یہاں برطانیہ میں کلنگز اور سٹابنگ اور یہ کرائمز کا ریشو بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کے بارے میں آپ کو کیا یہی ہے نا، آئی تھنک پرابلم یہی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کو آپ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ان کے ووم ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے عمل کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو میچ نہیں کرتے۔ تو یہی ہے کہ یہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہم پارٹی ہیں لا اینڈ آرڈر کی، لیکن جب لا اینڈ آرڈر کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو پورا سسٹم آپ کو جو ہے خراب ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سر لا تو آلریڈی بنا ہوتا ہے، کیا اس کی لا اینڈ آرڈر کی بات ہے نا، امپلیمنٹیشن وہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ دیکھیں انہوں نے 20,000 کے قریب پولیس کو کٹ کیا تھا، اب دوبارہ ان کو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو شو یہ کرتے ہیں کہ دیکھا آپ بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے 20,000 تو کٹ کیے ہوئے ہیں، تو اگر کر بھی لیں تو پھر بھی برابری پہ آئیں گے، تو پروگریس تو نہیں ہوا۔ پھر دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کٹ کرتے ہیں تو جو ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ لوز کر دیتے ہیں، تو آپ جب نئے ریکروٹ کرتے ہیں تو ان کو ٹائم لگے گا نا ایکسپیرینس ہونے کے لیے، تو اگین یہ لاس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کورٹس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان پیرالل لیول پہ بیک لاگ پڑے ہوئے ہیں کورٹوں میں، تو انصاف کو دیر کرنا بھی نا انصافی ہوتا ہے، وہ بھی پرابلم ہو رہا ہے۔ آپ کو لیگل ایڈ کو لے لیں، اس کو کس طرح انہوں نے کٹ کیا ہے، اس میں پرابلم ہو رہا ہے۔ ان کی رپورٹ جو آئی تھی اس کو دیکھیں تو اگین اس کو پراپر امپلیمنٹیشن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، تو پھر جب آپ پریزن کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ بھی مشکلات آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بریک ڈاؤن سسٹم پورے میں ہو رہا ہے۔ تو جسٹک ایسا سسٹم ہے کہ اگر کہیں پہ بھی بلاک آئے گا تو اس کا اثر پورے سسٹم میں آئے گا، یہ ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں اور اب ایک نئی حکومت کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو برطانیہ میں مقیم ہیں، بہت بڑی تعداد میں کئی جنریشن سے آباد ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کس طرح سے پالیٹکس میں، کیا ان کو پالیٹکس میں آنا چاہیے یا انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں ان کو ہر شعبے کے اندر آنا چاہیے، ہمیں پراپر فل ریپرزنٹیشن کے طور پہ ہونا چاہیے، ہر ایک ٹیبل پہ ہمیں بیٹھا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ٹیبل پہ نہیں ہیں تو پھر آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو پالیٹکس جو ہے بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لائٹلی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پالیٹکس کے اندر ہی فیصلے ہوتے ہیں جس میں پورے ملک کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پہ ہماری آواز کمزور ہوگی تو یہ ہمارا نقصان ہوگا، تو اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بھی موقع ملے مدد کریں تو ہمارے زیادہ سے زیادہ بہن بھائی آگے بڑھیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انکریج کیا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کے اندر لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو اگین یہ رول ہے، جو رول پیرنٹس کا بھی ہے وہ اس رول کو ادا کریں، یہ تو پہلا ان کا فرض ہے نا۔ اس کے بعد سوسائٹی کے اندر جو مختلف لوگ ہوتے ہیں، مساجد جیسے ہیں، ان کا رول بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جب بھی سمر چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے یونیورسٹیز کالجز میں تو باقاعدہ لیڈرشپ کورس رن کریں، تاکہ جو لیڈرشپ سکلز ہیں نا ان ہمارے بچوں کے اندر امپروو ہوں۔ تو جب وہ امپروو ہوں گے تو پھر جس فیلڈ میں بھی ہمارے بچے جائیں گے تو ایکسیل کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو جتنا زیادہ وہ بڑھیں گے اتنا زیادہ ہم مضبوط ہوں گے۔ تو یہ رول ان کا بھی ہے۔ تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جیسے میں ہوں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس طرح کی لیڈرشپ ڈیولپ کرنے میں مدد کریں، لوگوں کو موقع دیں۔ میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں کہ جو ینگ لوگ ہمارے ہوتے ہیں میں ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹائم لگائیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ پالیٹکس آپریشنلی کیسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح میں پولیٹیکل ٹریننگ رن کرتا ہوں جس میں لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ ینگ لوگوں کو کیا جائے تاکہ وہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کیسے چلتا ہے۔ اس کی جب سمجھ آئے گی تو پھر اس کو استعمال کرنے میں ان کو مدد ملے گی، وہ اس میں بہتر سے بہتر حصہ ڈال سکیں گے۔ جب ہم روز نیوز سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ نیوز بنتی کیسے ہے، کون فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا چیز نیوز ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کو جو اس کے پیچھے جو سارا سسٹم ہے
اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. ہماری ٹریڈ یونین ہے یہ کیسے رن کرتی ہیں, یہ کیسے جو ورکر ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں, یہ ہماری جو کونسلز ہیں کونسل کی جو لیڈرشپ ہے کیسے پالیسی ڈیولپ کرتے ہیں, نیشنل لیول پہ ہے, جسٹس سسٹم ہے, تو ہم اس چیزوں کو لے کے جاتے ہیں ینگ لوگوں کو, ان کو دکھانے کے لیے, جو ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ بٹھانے کے لیے, سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم ایز اے کمیونٹی مل کے اگر کام کریں گے نا تو لانگ ٹرم میں ہماری جو لیڈرشپ کوالٹی ہے نا اس کو بہت امپرومنٹ ملے گی, اور اس سے پھر یہ ہے کہ جو پروگرس سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے وہ آئے گا. لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ پیرنٹس کا فرض ہے ان ساری چیزوں پہ دھیان دے, اور اس کا ایک ہی سمپل نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. آپ جو یو کے بورن بچے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز کے علاوہ بھی جو خود کو برطانوی شہری کہلاتے ہیں, ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اردو زبان بولنے میں کافی مسائل کا شکار ہے وہ, تو یا ان کو انگلش آتی ہے, اور یا پھر اگر پیرنٹس گھر میں پنجابی بولتے ہیں, ان کی مادری زبان جو ہے وہ ان کو آتی ہے, لیکن اردو کا فقدان نظر آتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ملٹی لنگول ہونا یہ ایکچولی بہت بڑی ایسٹ ہے, اور اگر آپ چھوٹے بچے کو ہی ملٹی لنگول کر دیں گے کہ اس کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں بہت مدد ملتی ہے, اور اس کی ساری زندگی جو ہے بدل سکتی ہے. تو یہ اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے زبانوں کا عبور ہونا. تو جو بچہ ہوتا ہے وہ تو اسپنج کی طرح ہوتا ہے نا, وہ تو بالکل اوپن ہوتا ہے, سوک کرتا ہے جو بھی اس کو دیں گے. تو اس سے ڈرے نہیں, ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مختلف زبانیں استعمال کریں تاکہ ملٹی لنگول ڈیولپ ہوں بچے, تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ کی ساری تہذیب بھی رچی ہوتی ہے, تو اس تہذیب کو ابزورب کرنا جو ہے وہ زبان سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کی زبان مضبوط ہے نا تو آپ کی تہذیب بھی پھر مضبوط ہوگی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تو اس پہ اگین ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پہ زور دیں. تو یہ اگین بات پھر واپس آ جاتی ہے کہ یہ سب سے پہلا فرض تو والدین کا ہے, ان کو یہ حساب دینا ہے اس چیز کا, کسی اور کو حساب نہیں دینا, والدین کو حساب دینا پڑے گا اس چیز کا. تو وہ اپنے اس چیز کو رول کو سیریس لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ کوشش کریں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی اسکیل اس کسی زبان کا ہی کوئی, تو دوسروں سے لے لیں نا, دوسری جگہوں سے فائدہ لیں اس چیز کا, لیکن اس کو پرائرٹی دیں. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں بہتر ہو سکتا ہے. تو یہی میری اپیل ہوگی کہ ایکچولی ملٹی لنگول کو پش کریں, یہ بہتر ہے. اور آخری میں یہ پوائنٹ کہوں گا کہ دیکھیں دنیا سکڑ رہی ہے, ہماری انٹر کنیکٹیوٹی, انٹر ڈپینڈنٹ جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. آپ کتنی آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں, کتنے آسانی سے انٹرنیٹ کو آپ کنیکشن کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے پورے گلوبل کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جب بڑھ رہی ہے تو اگر آپ کے پاس زبان ایک ایکسٹرا ہوگی تو یہ آپ کو ایج دے گی, تو یہ ایج جو ہے اگین آپ کے لیے بہتر ہوگا, سکسیس ہوگا آپ کے لیے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. یو ویلکم, تھینک یو. جی, یہ تھے افضل خان صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو بیرون ممالک میں مقیم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس معاشرے میں انٹیگریشن کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو, اپنی زبان کو بھی فروغ دینا چاہیے تاکہ ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کم ہو. بہت شکریہ.